صحابہ کرام فرماتے ہیں جیسے ہی رمضان کا مہینہ آ جاتا تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 اعمال میں بہت زیادہ رغبت کو محسوس کرتے کہ نبی علیہ السلام ان 3 کاموں کو بہت زیادہ کیا کرتے تھے۔ نمبر 1، آپ عبادات میں اضافہ فرما دیتے، بہت زیادہ جستجو کرتے، بہت زیادہ کوشش کرتے عبادات کے اندر۔ حالانکہ عام حالات میں آپ کی عبادت ایسی تھی حتی یتورمت قدماہ، آپ کے پاؤں مبارک متورم ہو جاتے تھے۔ یہ عام حالات کی عبادت ہے، تو رمضان میں تو اور زیادہ آپ کی عبادت جو ہے وہ بڑھ جایا کرتی تھی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اتباع سنت میں ہم اپنی عبادات میں خوب اضافہ کریں۔ دوسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں سخاوت بڑھا دیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقات خیرات میں اضافہ کر دیا کرتے تھے۔ آپ کی عطائیں تیز ہواؤں سے زیادہ بڑھ جایا کرتی تھیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ رمضان المبارک میں خوب اپنے رشتہ داروں کی اور غریبوں کی مدد کریں اور اللہ کے راستے میں خوب خرچ کریں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دین کو لے کر چلنے والے جو علماء اور مدارس ہیں اور دین کے مراکز ہیں ان کی ہم خوب مدد کریں، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین یہ اور چمکے اور بڑھے اور پھیلے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تیسری چیز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعاؤں کے اندر بہت زیادہ اضافہ کر دیا کرتے تھے۔ آپ کی دعائیں ویسے بھی بہت طویل ہوتی ہیں، لیکن رمضان میں اور زیادہ اللہ سے مانگا کرتے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم 3 باتوں کے اندر اپنے آپ کو رمضان میں لگا دیں، کھپا دیں۔ یاد رکھیں یہ محنتیں انشاءاللہ العزیز قیامت کے دن کام آئیں گی۔ جو دنیا میں خوب محنت اور مشقت کرے گا رمضان میں ان اعمال پر جو نبی علیہ السلام نے کیے، انشاءاللہ قبر میں بھی آرام اور آگے جنت میں بھی انعام ہی انعام۔ ہم نے دیکھا جو تاجر لوگ ہوتے ہیں وہ سیزن میں اپنے کھانے پینے کی پرواہ نہیں کرتے، اپنی ضروریات کو بھی چھوڑ دیتے ہیں کہ ابھی کسٹمر کا وقت ہے، سیزن کا وقت ہے، اس وقت سارے کاموں کو چھوڑ کر سیزن کو انجوائے کرنے میں کمانے میں لگے ہوتے ہیں۔ تو یہ رمضان نیکیوں کا سیزن، مغفرت کا سیزن، اللہ کو منانے کا سیزن ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ذوق اور شوق کے ساتھ اس کے اوپر لگیں اور دعاؤں کا خوب اہتمام کریں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی ہمارے پاس دنیا ہے، ہمیں اور کچھ نہیں مانگنا، مجھے بس فلاں چیز مل جائے، بس یہ مل جائے، بس وہ مل جائے۔ یہ بس نہیں، اللہ تعالیٰ سے سب کچھ مانگنا ہے۔ اور یاد رکھیے انسان دنیا کا کوئی کسی کیفیت کسی حالت میں ہو، ہر آدمی ہر وقت ہر آن اللہ رب العزت کا محتاج ہے۔ بالفرض ایک آدمی بہت نیک اور متقی ہے، نیکی اور اچھے اعمال کی زندگی گزار رہا ہے، یہ بھی دعاؤں کے کرنے کا محتاج ہے، کیونکہ خالی نیک عمل کرنے سے کام نہیں بنتا، بلکہ وہ دعا کرے اللہ میرے اعمال کو قبول کر لیجئے۔ ایک آدمی گناہ گار ہے، گناہوں بھری زندگی ہے، یہ بھی دعاؤں کا محتاج ہے، یہ اللہ سے مغفرت مانگے اور گناہوں سے چھٹکارے کے لیے اللہ سے مانگے، یا اللہ مجھے گناہوں کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما، ہمت مانگے اللہ سے۔ ایک آدمی خوب مالدار ہے، یہ بھی محتاج ہے دعاؤں کا، یہ دعا کرے یا اللہ آپ کا شکر ہے، یا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور اپنے مال کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر شریعت کے مطابق خرچ کرے اور اللہ سے مانگے یا اللہ قبول فرما۔ جب یہ شکر ادا کرے گا اپنی نعمتوں کے اوپر اللہ بڑھا دیں گے۔ کوئی آدمی تنگ دست ہے، پریشان ہے، غریب ہے، بیمار ہے، مجبور ہے، تو وہ اللہ رب العزت سے حالات میں آسانی مانگے، عافیت مانگے، خیر مانگے، اور ہم سب کے سب اللہ رب العزت سے یہ بات تو ضرور مانگیں، اللہ خیر اور عافیت والی زندگی عطا فرما، اور جب موت کا وقت آئے تو سلامتی والی کلمے والی موت عطا فرما۔